السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک الآیہ۔ معزز حاضرین، جیسا کہ پچھلے درس میں اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ ہر سنیچر کو یہاں پر اسی مسجد میں بعد نماز عشاء قصص القرآن، قرآن مجید میں وارد قصوں کو ہم انشاءاللہ سنیں گے اور اس کو سنایا جائے گا، اور اس سے حاصل ہونے والی عبرتوں کو انشاءاللہ العزیز عبرتوں پر ہم عمل کریں گے۔ تو پچھلے درس میں قرآن مجید کے قصوں کا مقصد کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس سلسلوں کو ہم نے جانا تھا پچھلے درس میں۔ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کے وارد قصے ہم کیوں جانیں، کیوں کر قرآن مجید کے قصوں کو جانیں؟ تو پہلی بات یہی ہے کیونکہ آپ دوسرے سٹوریز ہوں گے، دوسرے قصے ہوں گے، دوسرے واقعات ہوں گے، لوگوں کی باتیں ہوں گی، کتابوں کی باتیں ہوں گی، ناولات ہوں گے، دیگر تمام چیزیں ہوں گے، مگر قرآن مجید کے قصوں کو ہم کیوں پڑھیں؟ کیونکہ قرآن مجید کے قصے احسن القصص ہیں، قصوں میں سب سے اچھے قصے قرآن کریم کے ہی ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف جب شروعات کیا تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، محمد ہم تم کو اچھے قصے سنائیں گے۔ تو لہٰذا پورے قصوں میں سب سے اچھے قصے کون سے ہیں؟ قرآن کریم کے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے قصے جاننے کے لیے قصہ بیان کرنے والے کون ہیں، یہ بات بڑی ہے۔ قرآن مجید کا قصہ کون بیان کر رہے ہیں؟ کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں جو قصے وارد ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کا کلام، اللہ کی بات ہے، اس میں اللہ کی مخلوق نہیں ہے وہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے، اللہ کی صفت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو درجہ حاصل ہے اولو العزم رسول، رسولوں میں سب سے اولو العزم رسول کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں پانچوں میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیکنڈ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں خلت نصیب ہوئی، خلیل اللہ ہیں۔ اس کے بعد کوئی عیسیٰ، کوئی موسیٰ، کوئی نوح، موسیٰ علیہ السلام کیوں؟ کلیم اللہ ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سے بات کی ہے ڈائریکٹ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بعد میں تیسرے مقام پر آتا ہے، کیونکہ علماء اس کی علت وجہ یہ لکھتے ہیں کیونکہ یہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کیے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں۔ تو ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کو اعزاز حاصل ہوا رسولوں میں تیسرا درجہ، کیونکہ یہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کیے ہیں، اللہ سے بات کیے ہیں۔ تو ہم قرآن مجید کے قصے جان رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کلام اللہ ہے۔ ان قصوں کو بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور ان قصوں کے فوائد بھی بے شمار ہیں۔ پچھلے دفعے بھی جو میں کچھ فوائد گنایا تھا اس کو گناتے ہوئے میں انشاءاللہ آج ایک قصہ باذن اللہ تعالیٰ میں شروع کروں گا۔ ایک فائدہ ہم یہ بھی جانے تھے پچھلے بار کہ اللہ تعالیٰ جو قصے بیان کیے ہیں
اس کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے؟ عبرت، تاکہ ہم لوگ اس میں ان قصوں سے نصیحت حاصل کریں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، محمد ہم نے اس میں قصے بیان کیے، ان کے قصے بیان کیے ہیں نبیوں کے، کیوں؟ کس کے لیے؟ عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ ان قصوں میں عبرت ہے۔ اور عموماً قصوں کو کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے قصوں کو علماء ایک جملہ کہتے ہیں، قصص القرآن جند من جنود اللہ، قرآن کے قصے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ ہاں، قرآن مجید کے قصے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ کیسے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو قصے بیان کیے ہیں وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں، ہمیں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، ہمیں مصیبتوں میں، آفتوں میں کیسے سنبھلنا ہے، اپنے آپ کو کیسے اپنے دامن کو سنبھالنا ہے، اور کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے۔ تو گویا جندم من جنود اللہ، یہ قصے ہماری مدد کرتے ہیں، ایک لشکر ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قصے سنیں گے تو ہماری مدد ہوئے گی نہیں ہوئے گی؟ ہماری دنیا سنورے گی نہیں سنورے گی؟ ہماری آخرت سنورے گی نہیں سنورے گی؟ ضرور بضرور ہماری آخرت اور ہماری دنیا جو ہے ان قصوں سے ضرور بضرور سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں قرآن کریم میں، کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم تمہیں پورے رسولوں کے قصے سناتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو ثابت قدم کر دیں، تمہیں ایمان پر جوڑ کر کے رکھیں، اس لیے ہم جو ہے یہ قصے آپ کو سناتے ہیں۔ دوسرا جو ہے قرآن کریم کے قصے سنانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، یہ قرآن کریم کے سچے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کون سے قصے بیان کیا؟ وہ قصے جو لوگوں میں عام تھے۔ ان قصوں کو جاتا ہے، یہاں پر دیکھو قوم عاد کو عذاب ہوا تھا، دیکھو ادھر ہے نا یہاں قوم سمود کو عذاب ہوا تھا، ہاں یہاں پر یہ اصحاب کہف کا ایک واقعہ ہوا تھا، کچھ لوگ وہاں اندر گئے، آئے ہی نہیں، پھر جب آئے ایک زمانے کے بعد اٹھے تھے، ایک زمانے کے بعد کئی زمانے سو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ یہ سب موٹے موٹے معلوم تھے، اللہ تعالیٰ انہی قصوں کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرنے سے بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ قرآن کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہو رہا ہے وہ کلام سچا ہے، رب کی جانب سے ہے، اس میں کسی بھی قسم کی آمیزش نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے قصے گویا قرآن کریم کے صداقت کی دلیل ہے، قرآن کریم کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کے قصے جتنے بھی ہیں ماضیہ کے قصے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے ذکر کیے ہیں، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ آگے کے جو وارد قصے ہیں اللہ تعالیٰ نے اشارے دیے ہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے احادیث میں آگے جو چیزیں ہونے والی ہیں، آگے جو قصے ہوں گے، کیا قصے؟ قیامت کی علامتیں، دجال آئے گا، ہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے جو ہے سورج طلوع ہوئے گا۔ یہ سب جتنے بھی واقعات آگے جو رونما ہونے والے ہیں یہ بھی جو ہے اس کی صداقت کرتی ہیں۔ تو میرے کیف ہم جو ہے قرآن کریم کے قصوں کو جاننا شروع کریں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے کون سا قصہ جانیں گے؟ بولیے آپ لوگ، اندازاً قرآن میں کتنے قصے ہوں گے؟ انبیاء کا جو ذکر ہے قرآن میں، کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ 25، ہاں 25 نبیوں کا ذکر ہے۔ سورۃ الانعام کی 3 آیتوں میں 18 نبیوں کا ذکر ہے، بقیہ 7 نبیوں کا ذکر متفرق جگہوں پر ہے۔ سورۃ الانعام کی 3 آیتیں ہیں جہاں پر 3 آیتوں میں لگاتار 18 نبیوں کا نام ہے، اللہ تعالیٰ ایک ساتھ وارد لائے ہیں، ہاں اب بقیہ 7 انبیاء کا ذکر متفرق ہے۔ کچھ نبیوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک تفصیل سے ذکر کیے ہیں، کچھ نبیوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مقام پر بچپن کا ذکر کیا، کچھ مقام پر جوانی کا ذکر کیا، کچھ مقام پر دعوت کا ذکر کیا ہے۔ اور بکثرت اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سب سے زیادہ کون سے نبی کا ذکر ہے قرآن میں؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اور کتابوں میں جو کتابیں پچھلی نازل ہوئی تھی سب سے زیادہ کون سی کتاب کا ذکر ہے؟
نہیں، کتابوں میں کون سی کتاب کا ذکر ہے؟ قرآن کے بعد قرآن میں جو پچھلی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی آسمانی کتابیں، کون سی کتاب کا ذکر ہے؟ توریت کا ذکر ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی اسی کا ذکر ہے۔ تو 25 انبیاء کے علاوہ تو کچھ نبیوں کا صرف نام ذکر ہو گیا، کچھ قصہ وارد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نام ذکر کر دیا بس۔ ہاں، احادیث کی روشنی میں صحابہ کے آثار سے ہم علماء کیا کیے ہیں، ایک قصے کو جمع کیے ہیں، اکٹھا کیے ہیں۔ کچھ نبیوں کا مفصل ملتا ہے، کچھ نبیوں کا ہمیں مختصر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں کچھ اور قصے وارد ہیں، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ہاں، اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، ہاں، اسی طرح سے اس کائنات کا بھی واقعہ ہے۔ تو چلیے آپ لوگ بتائیے کہاں سے شروع کریں گے؟ کائنات سے شروع کریں گے؟ ماشاء اللہ تعالی، ہم وہی تیاری کر کے آئے ہیں، ہم وہی تیاری کر کے آئے ہیں۔ چلیے ہم انشاءاللہ کائنات کے قصے سے، یہ کائنات کیسے آئی، اس کا آغاز کیسے ہوا، کیا قصہ ہے، پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا، یہ آسمان کب آیا، یہ زمین کب آئی، یہ پانی کب آیا، ہاں، انسان کب آئے، کیسے اس کی شروعات ہوئی، تو ہم انشاءاللہ العزیز اس قصے کو، کائنات کی تخلیق کا قصہ، کائنات کو پیدا کرنے کا واقعہ، کیا واقعہ ہے، انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج تو مکمل نہیں ہو پائے گا، انشاءاللہ شروعات آج کریں گے، اگلے درس میں ہی اس کی تکمیل ہو پائے گی انشاءاللہ العزیز۔ چلیے سب سے پہلے کائنات کی تخلیق کے قصے میں ہمیں پہلی بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ذرے سے لے کے مجرہ تک، چھوٹے ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ حباء منثورا، حباء منثورا، ہاں، رائی کا دانہ، نہیں، اس سے بھی باریک۔ آپ دیکھیں کبھی ہول وغیرہ ہو گھروں میں یا کھڑکی وغیرہ ہو، سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، سورج کی شعاعوں میں درمیان میں ذرے ہوتے ہیں، اس کو قرآن کریم نے حباء منثورا کہا۔ مشرکین اگر زندگی میں شرک کرتے ہوئے ہاں نیک اعمال کرتے ہیں تو ہم ان کے اعمال کو حباء منثورا بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا، دھول کے مانند بنا دیں گے، ذرے کے مانند بنا دیں گے۔ تو ذرہ، یہ ذرے سے لے کر کے بڑی مخلوق جو ہمیں نظر آتی ہے، کون سی اللہ کی سب سے بڑی مخلوق جو ہمیں نظر آتی ہے؟ آسمان۔ نظر آنے والی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ آسمان ہے، زمین ہے نا، آسمان، زمین، اسی طرح پھر اس کے بعد پانی۔ مگر اگر دو ٹوک میں کہیں تو آسمان اور زمین ہمیں نظر آنے والی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے۔ نظر نہ آنے والی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق کون سی؟ فرشتے، ہوا، ہاں، اور فرشتے، عرش۔ کیا ہوگا اس میں؟ اللہ کا عرش۔ اللہ کی پوری مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ حدیث میں مثال دیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا عرش ہے اور اللہ کی کرسی ہے، پھر آسمان و زمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اللہ کا عرش اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، کرسی اس کے بعد ہے۔ عرش کے سامنے کرسی کا مقام ایسے ہی ہے، پڑھے نا، کرسی اللہ کی کرسی ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی پورے آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ سنیے، اللہ کا عرش، اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کا مقام جیسے ایک چٹیل میدان ہے، اس چٹیل میدان میں ایک رنگ، انگوٹھی اگر گر جائے، انگوٹھی کا مقام جیسے ایک چٹیل میدان میں ہے، ویسے اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا۔ پھر اللہ کی کرسی کے سامنے آسمان کا مقام ویسے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی کرسی کے سامنے اللہ کے آسمان کا مقام ایسے ہی ہے، کیسے؟ جیسے ایک چٹیل میدان میں ایک رنگ ڈال دی گئی۔ بات سمجھ میں؟ تو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ عرش ہے، نظر نہیں آنے والی مخلوق ہے، اللہ کا عرش ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی کرسی ہے۔ نظر آنے والی مخلوقات میں سے آسمان اور
زمین ہے۔ تو سوچے اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ میرے کیف کہ یہ سب چیزیں کب آئیں، اس کے تعلق سے ہی ہمیں جاننا ہے۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کو یہ بتائی کہ ہمارا ایمان یہ ہو کہ اس سرزمین پر، اس کائنات میں، کائنات کس کو بولتے ہیں؟ یونیورس۔ اس یونیورس میں جو بھی ذرہ ذرہ ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے، اور اس میں کوئی اس کا شریک ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے کوئی۔ نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے صدقے سے بنائے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے واسطے سے بنائے، نہ کسی کے اللہ تعالیٰ دیگر چیزوں سے بنائے، کسی اور کا اتا برابر بھی دخل نہیں ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتا برابر بھی دخل نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ ایمان عطا کیا۔ ہاں، بڑے بڑے مفتیوں کا، اپنے آپ کو مفتی کہنے والے، ان کا ایمان ہے ہاں اللہ تعالیٰ آسمان جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا شکر ہے، توحید اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اسی پر قائم رکھے، مرتے دم تک اسی پر قائم رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام اس کائنات میں ذرے ذرے کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ خالق پیدا کرنے والا، خالق کس کو بولتے ہیں؟ خالق کے اندر تین چیزیں آ جاتی ہیں، ہاں رب کے اندر تین چیزیں آتی ہیں، ایک خلقت، ایک ملوکیت، اور تیسرا جو ہے تدبیر۔ اللہ خالق بھی ہے اور اس پر حکومت بھی کر رہا ہے، اور اس کا سسٹم بھی اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ یہی ہے توحید ربوبیت۔ اللہ خالق بھی ہے، اسی نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ملوکیت میں بھی کسی کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے، اللہ ہی پورا سسٹم چلا رہا ہے۔ ایک ذرہ بھی اگر اڑ کے ادھر سے، ایک پانی، برسات کا ایک قطرہ بھی اگر آ کر کے زمین پر گرا، یہ اللہ کی اجازت سے پڑا۔ یہاں پر ایک قطرہ، برسات کا ایک قطرہ، چھیٹا، ہم چلتے بنے گاڑی میں، ایک تھوڑا یہاں گر گیا، اللہ کی اجازت سے گرا۔ اللہ ہی اس کی تدبیر چلا رہا، جہاں برسات برسانا ہو وہاں، جہاں نہیں برسانا ہو اللہ ہی ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ ذہن میں رکھ لیں، خالق اللہ ہے، اس میں کوئی شریک اس کا نہیں ہے۔ تیسری بات اور دوسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے کوئی چیز اس دنیا میں نہیں تھی سوائے اللہ کی۔ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کوئی چیز اس دنیا میں نہیں تھی سوائے اللہ کی۔ کچھ نہیں تھا یہاں پہ، صرف کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا۔ دیکھیں ایک حدیث ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی تخلیق سے لے کر کے انسان کا جنت اور جہنم میں جانے تک پوری چیز ذکر کی۔ اس میں راوی حدیث صحابی فرماتے ہیں فَحَفِظَهُ مَنْ حَفِظَ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَ، ہم میں سے جس نے حفظ کر لیا، یاد کر لیا، اس چیز کو یاد کر لیا، اور جس نے بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو صحابہ کے آثار اس میں زیادہ ہمیں ملتے ہیں۔ کس کے آثار ملتے ہیں؟ صحابہ کے۔ صحابی اگر کوئی ایسی بات کہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لو، ایک اصول بتا رہا ہوں آپ کو، صحابی ایک ایسی خبر دے، صحابی سے ایک ایسا صحیح سند کے ساتھ، صحابی سے جو وارد ہو رہا ہے پوری صحیح سند کے ساتھ، اس میں جو سنکل ہے یہ بالکل مضبوط ہونا، جو ہم تک پہنچتا ہے، کتاب سے بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، اس کتاب سے ہم تک پہنچتا ہے صحیح سند تک، تو یہ ہمارے لیے حجت ہے، حدیث کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ صحیح حدیث کی حیثیت رکھتا ہے اگر صحابی خصوصاً غائبانہ امور کے متعلق خبر دے، جیسے ماضیہ، پچھلی امتوں کے بارے میں، یا پھر آگے قیامت کے تعلق سے، یا قبر کے عذاب کے تعلق سے، قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے، جنت اور امور غیب، جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، غیب سے ہے، اس کے متعلق صحابی جو بھی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ اگر اثر آئے تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟
کیا ہے ہمارے لیے؟ حجت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس دنیا میں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی سوائے اللہ کے۔ دیکھیں اس کی دلیل ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، نام کیا ہے صحابی کا؟ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک جماعت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے کہا کہ جئناک نسألک عن هذا الامر، آئے آ کر کے ہم یہ کائنات کیسے آئی اس کے تعلق سے ہی پوچھنے کے لیے آئے آپ کو۔ ہم کس لیے آئے کہ کائنات کیسے بنی، شروعات کیسے ہوئی، آسمان کیسے آیا، زمین کیسے آئی، اس کی شروعات آغاز کیسے ہوا، اسی کے متعلق ہم پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان اللہ ولم یکن قبلہ شیء او ولم یکن معہ شیء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان اللہ، اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی چیز تھی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ کائنات پوری بننے سے پہلے کون تھا؟ اللہ۔ صحیح حدیث ہے، کان اللہ، اللہ تھا، ولم یکن قبلہ شیء، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی یہاں پر، او معہ شیء، یا اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد وَكَانَ عَرْشُهُ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے تخلیق بھی بتاتے گئے حدیث میں۔ جی، تو اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام؟ جو بتائیں گے ان کو انشاءاللہ العزیز انعام اگلے ہفتے۔ ویری گڈ، بہت اچھے، اللہ جزائے خیر دے۔ الاول، اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ الاول، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اول کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں بھی آتا ہے دعا میں انت الاول فلیس قبلک شیء، تو ہی پہلے ہے اللہ، تیرے سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، مطلب تو ہی بدایہ ہے ولا نہایہ، ہاں تو ہی شروع ہے اور ختم نہیں ہے۔ انت البدایہ بدون نہایہ بلا نہایہ، بغیر نہایت کے، بغیر انتہا کے، بغیر اختتام کے تو ہی اول ہے اللہ۔ تو انشاءاللہ یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں، ہم اگلے ہفتے باذن اللہ اللہ کی اجازت سے اگلے ہفتے ہو سکے تو انشاءاللہ العزیز، یا پھر جو ہے اس کے بعد والے ہفتے سلسلہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ، کہ دو باتیں ہمیں یاد رکھنا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز اللہ نے پیدا کی، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کون تھے؟ اللہ تھے۔ اتنی بات ذہن میں رکھیں۔ اب پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے ہے، اس تخلیق کا قصہ کیا ہے، انشاءاللہ العزیز صحابہ کے آثار سے، احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح قصوں کو قرآن مجید کے پوری صحیح سندوں کے ساتھ حق کہنے کی اللہ تعالیٰ اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔